أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ نون ساکن وہ نون ہوتا ہے جس کے اوپر جزم ہو، اور تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، جہاں پر بھی نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے تو ضرور کوئی نہ کوئی قاعدہ لاگو ہوگا۔ اب آپ نے دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سا قاعدہ ہے۔ نون ساکن جیسے دیکھیں، حمزہ زبر نون ان، حمزہ زیر نون ان، حمزہ پیش نون ان، با زبر نون بن، با زیر نون بن، با پیش نون بن، ان ان، بن بن بن، اسی طرح تن تین تن۔ حمزہ زبر نون ان میں نون ساکن، ان نون ساکن۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں حمزہ 2 زبر ان، حمزہ زبر نون ان، لکھا مختلف طریقوں سے جا رہا ہے لیکن آواز ایک طرح ہی آ رہی ہے۔ حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، ان ان، بن بن بن، تن تین تن، ان ان۔ آواز ایک جیسی ہے لیکن لکھا مختلف طریقوں سے گیا ہے۔ جہاں پر بھی آپ نون ساکن دیکھیں گے یا تنوین دیکھیں گے تو وہاں پر ان 4 میں سے ضرور کوئی نہ کوئی قاعدہ لاگو ہوگا۔ 4 قاعدے کون کون سے ہیں؟ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ ہم پڑھ رہے ہیں ادغام کا لغوی معنی ہوتا ہے ملانا۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو حرف ادغام میں ضم کر دیں گے۔ حروف ادغام 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان حروف کا مجموعہ یرملون ہے۔ حروف ادغام کو حروف یرملون بھی کہتے ہیں۔ جب ادغام کیا جاتا ہے تو ادغام 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک بغیر گنہ کے اور ایک غنہ کے ساتھ۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را آ جائے تو بغیر گنہ کے ادغام ہوگا، باقی 4 حروف یا، وا، میم، نون میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ جیسے نون ساکن کے بعد ہے یا، تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو حرف ادغام میں ضم کریں گے، نون ساکن کو یا میں ضم کریں گے اور غنہ کے ساتھ کریں گے، من یقول۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں تنوین ہے، تا 2 زبر تن، اس کے بعد ہے واو، تو واو حروف ادغام میں ہے تو تنوین کے نون کو واو میں ضم کریں گے۔ اب جب ضم کریں گے تو پھر دیکھیں گے لام اور را میں بغیر گنہ کے، یا، واو، میم، نون میں غنہ کے ساتھ، تو واو میں غنہ کے ساتھ ہوگا۔ صیحۃ واحدہ، تو نون کی آواز بھی آ رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد ہے لام، لام حروف ادغام میں ہے، یا، را، میم، لام حروف ادغام میں ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف ادغام آ جائیں تو نون کو لام میں ضم کریں گے۔ اب جب ضم کریں گے تو دیکھیں لام اور را میں جب ضم کریں گے تو پھر بغیر غنہ کے کریں گے، مطلب نون نہیں پڑھا جائے گا۔ علم، اسی طرح یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد ہے را، لام اور را میں بغیر غنہ کے، مر ربک، نون کی آواز نہیں آئے گی، مر ربک۔ 4 حروف ایسے ہیں کہ جن میں نون ساکن کے بعد یا ہے یا واو ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ نون ساکن کے بعد ہے یا، تو اس قاعدے کے مطابق تو نون ساکن کے بعد یا ہو تو ادغام ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر نہیں ہوگا، پڑھا جائے گا اس کو دنیا، دنیا، بنیان،
نون ساکن کے بعد یا ادغام نہیں ہوگا، بنیانن. نون ساکن کے بعد واو ادغام نہیں ہوگا، صنوانن. نون ساکن کے بعد واو ادغام نہیں ہوگا، قنوانن. قرآن پاک میں یہ 4 حروف ایسے ہیں جن میں اظہار ہوگا، ادغام نہیں ہوگا. ادغام کے قاعدے کی کچھ مزید مشق کر لیتے ہیں. نون ساکن کے بعد ہے یا، یا حروف ادغام میں ہے، اور جب یا واو میم نون آئے تو پھر غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، من یقول. اسی طرح یہاں پر من یکفر. اب تنوین کے بعد یا ہے، عینا یشرب، خیرا یرہ. نون ساکن کے بعد واو، من ورق، من ولی. تنوین کے بعد واو، عاد وثمود، نوح وعاد. نون ساکن کے بعد میم، من مطر، ممن. تنوین کے بعد میم، قمرا منیرا، لیلۃ مبارکہ. نون ساکن کے بعد نون، من نور، من نطفہ، عظاما نخرہ، خیر نزلا. نون ساکن کے بعد ہے لام، تو اب بغیر غنہ کے ادغام ہوگا، لَإِلَّمْ مِن لَدُنْهُ خَيْرٌ لَكُمْ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. الرَّبِّهِمْ الرَّآهُ رؤوف الرحیم، غفور الرحیم. یہ بات نوٹ کر لیں کہ ادغام کی علامت شد ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد شد ہوگی. یہ دیکھیں یہاں پر بھی شد ہے، یہاں پر شد، یہاں پر شد، یہاں پر شد. اگر کسی جگہ پر شد نہیں تو آپ نے قاعدہ پڑھ لیا ہے، آپ کو خود سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پر شد موجود ہے. قمرا منیرا شد ہے، لیکن یہاں پہ نہیں ہے. واو پر شد، لیکن ہم پڑھیں گے. یہاں پر یا پر شد نہیں، لیکن ہم پڑھیں گے. اب ہمیں قاعدہ معلوم ہے. جزاکم اللہ تعالی.